السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ 3 روز بعد وہ چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے جاتے سمے بہت اداس محسوس ہوا تھا۔ تم بھی عجیب ہو زینو، اس نے اپنا بیگ اٹھا کر اسے خدا حافظ کہنے سے قبل کہا تھا۔ کس طرح سے آزمائے چلی جاتی ہو، کیا تھا جو مان جاتی میری بات؟ زینب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے آپ کے کام میں کوئی حرج ہو، اس نے کہا۔ گھومنا پھرنا سیر و تفریح تو فراغت کے ساتھ ہی بھلی معلوم ہوتے ہیں، اس نے دل کی بات جتا دی تھی۔ احسن اداسی سے مسکرا دیا۔ کچھ بھی ہو، مجھے تم سے جدا ہونا بہت برا لگتا ہے، کبھی کبھی کی جدائی سود مند ہوتی ہے، وہ شرارت سے مسکرا دی تھی۔ مت اتنا آزمایا کرو مجھے، اس نے جھلا کر اس کی چٹیاں کھینچی تھی۔ سارے کس بل نکل جاتے ہیں میرے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد گھر اسے بھی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ وہ کچھ دیر چھوٹے موٹے کام نمٹاتی رہی، پھر اس کا جی بری طرح سے گھبرا گیا۔ کیوں نہ چلی گئی میں بھی، اس نے سوچا۔ اب کیا کروں گی ہفتے بھر؟ جمیلہ کچن میں دوپہر کے کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ زینب اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کو نہ جانے کیوں رہ کر ایک ہی سوال پریشان کر رہا تھا۔ وہ احسن کے ساتھ لاہور کیوں نہیں گئی تھی؟ کیوں؟ اپنے رویے کی وجہ خود اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اپنے انکار کے جتنے جواز اس کی سمجھ میں آتے تھے، ان میں سے کوئی بھی قابل تسلیم نہ لگتا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، سخت خوفزدہ، خود سے، اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات سے۔ اسے ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب انسان کا خود پر اختیار نہ رہے تو وہ اپنے آپ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے آزردگی سے سوچا تھا، ڈرنا چاہیے۔ رملہ دوسرے دن ہی چلی آئی تھی، خلاف توقع بے حد خوشگوار موڈ کے ساتھ۔ تو تنہائی منائی جا رہی ہے، اس نے اکیلی زینب کو بستر پہ لیٹے دیکھ کر کہا تھا۔ پھر وہ آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ زینب اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ راوی چین ہی چین لکھتا ہے شوہر کو لاہور بیچ کر، وہ پوچھ رہی تھی۔ زینب مسکرا دی۔ کیا پروگرام ہے پھر؟ وہ دفتن پوچھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ چلتی ہو بہترین ڈنر کے لیے، سکندر کہہ رہا ہے، وہ آفر ابھی تک برقرار ہے۔ زینب کو غصہ آ گیا۔ رملہ کا مطلب پوری طرح سے اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ کیا سمجھ رہی ہو رملہ تم؟ وہ خفگی سے بولی۔ کیا میں اس لیے احسن کے ساتھ نہیں گئی کہ تمہارے بھائی کے ساتھ گھومتی پھروں گی؟ رملہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے زینب سے اتنے تلخ جواب کی توقع نہ تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی۔ سنو زینب، کوئی ایک فیصلہ کر لو۔ انسان بیک وقت 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا۔ زینب فق رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ مطلب یہ، اس نے گہرا سانس بھرا، کہ یہ لاکٹ جو تم اتنے دنوں سے پہنے گھوم رہی ہو، یہ میں اچھی طرح سے پہچانتی ہوں۔ یہ اسی ڈائمنڈ شاپ سے خریدا گیا ہے جہاں سے سکندر نے مجھے اکثر جیولری خرید کر گفٹ کی ہے۔ تمہارے ہسبینڈ جیسے اوسط درجے کے لوگ اس کو محض باہر سے دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں ہی بھر سکتے ہیں، اس کے اندر گھسنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ زینب کا چہرہ پہلے سرخ ہوا، پھر بالکل زرد پڑ گیا۔ وہ سکندر کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ اپنی بات کا پکا ہے۔ بالآخر اس نے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ہی دیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو رملہ، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنا چاہا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی صفائی کسی طور پیش نہ کر سکتی تھی۔ یہ درست ہے، یہ لاکٹ مجھے سکندر نے ہی دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ میں… رملہ اس کی صورت دیکھ کر طنز سے مسکرا دی۔ اس بات کا کوئی بھی مطلب نکل سکتا ہے میری جان۔ یوں میری تذلیل نہ کرو رملہ، وہ سلگ اٹھی تھی۔ خیر، وہ کھڑی ہو گئی۔ اب لا حاصل بحث سے چلا جائے تو بہتر ہے۔ میں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ رات کو تیار رہنا، 8 بجے سکندر آئے گا، پھر کسی اچھی سی جگہ سے ڈنر کریں گے۔ لیکن میں جانا نہیں چاہتی، اس نے احتجاج کیا۔ تمہیں جانا چاہیے، وہ بولی۔ آج تو ضرور جانا چاہیے، سکندر تم سے بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہے، بے حد ضروری۔ آج کی ملاقات تم دونوں کے لیے بے حد اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ خاص بات؟ ضروری بات؟ وہ گھبرا گئی۔ کیا بات ہے رملہ؟ بتاؤ مجھے، یہ تو میں نہیں جانتی۔ میسج بس اتنا ہی تھا
اس نے کندھے اچکا دیے۔ خیر رات کو خود ہی جان لوگی، تیار رہنا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رملہ رملہ سنو تو، اس نے رملہ کو پکارا لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ رملہ کو آوازیں دیتے دیتے وہ دروازے تک چلی آئی تھی، لیکن رملہ شدید غصے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اس کی ہر آواز کو نظر انداز کرتی زور سے دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ زینب کچھ دیر تک وہیں دروازے کے قریب کھڑی رہی، پھر ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنی پیشانی بند دروازے سے ٹکا دی۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو رہی تھیں۔ شدید ترین خجالت کا احساس اب خوف میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حقیقتاً خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بات اس طرح کی صورتحال اختیار کر لے گی۔ یہ مبہم بے معنی سا تعلق یوں اچانک اس طرح سے معنی خیزیت اختیار کر لے گا، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لاکٹ کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر ایک جھٹکے سے کھینچ کر خود سے الگ کر لیا۔ چند لمحے وہ اسے مٹھی میں بھر کر بے دلی سے دیکھتی رہی، پھر زور سے فرش پر دے مارا۔ یہی لاکٹ تو سارے فساد کی جڑ تھا۔ جب سے اس کی ملکیت میں آیا تھا اسے ذہنی طور پر انتشار میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی۔ آج رملہ کو اس تعلق کی خبر ہوئی ہے، کل کسی اور کو ہوگی، اور پھر بالآخر احسن کو۔ اس نے لب بینچ کر سوچا، اور پھر کیا انجام ہوگا اس سارے قصے کا؟ اسے میر سکندر علی پر تاؤ آنے لگا۔ کیا چاہتا ہے آخر یہ شخص؟ کیا یہ میری زندگی تباہ کر کے رہے گا؟ یہ چند ملاقاتیں، چند بے معنی باتیں اس کے لیے تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ اگر احسن کو اس سارے معاملے کی بھنک بھی پڑ گئی تو میں ساری عمر کے لیے ان سے نظریں ملا کر بات کرنے کے قابل نہ رہوں گی۔ کوئی تصفیہ ہونا چاہیے اس جھگڑے کا۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں گی کہ بابا میرا پیچھا چھوڑ دو دونوں بہن بھائی۔ وہ زمین پر پڑے لاکٹ پر نظریں جمائی کتنی ہی باتیں سوچتی گئی۔ پہلے ہی زندگی کیا کم بیزار کن ہے جو اس میں مزید الجھنیں در آئی ہیں۔ ذہن ہر لمحہ ہر لحظہ الجھا ہی رہتا ہے۔ اف، یہ میر سکندر علی ایک مسلسل خوف بن کر رہ گیا ہے یہ نام۔ آج کی ملاقات تم دونوں کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اسے رملہ کے الفاظ یاد آئے۔ وہ تم سے بے حد ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں چلی آئی۔ اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر قبل رملہ اس سے جس انداز میں بات کر کے گئی تھی اس نے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے اور رگوں میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ دماغ کسی نقطے پر مرکوز ہونے پر آمادہ نہ تھا۔ منتشر خیالی کے عالم میں وہ آ کر اپنی الماری کے سامنے کھڑی ہو گئی، پٹ پا کر کے کپڑوں پر نگاہ دوڑانے لگی۔ وہ ہر وقت احسن سے کپڑوں اور دیگر اشیاء کی کمی کا رونا رہتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس کے پاس کپڑوں کی کمی نہ تھی۔ احسن اسے ہر موسم ہر موقع پر کپڑے بنوا کر دیتا تھا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ کپڑوں پر نگاہ دوڑا کر اس نے سوچا، کیا یہ ٹھیک لگتا ہے ایک اجنبی مرد کے ہمراہ؟ لیکن رملہ کہہ رہی تھی کہ یہ ملاقات ضروری ہے۔ پھر اس نے خود کو ایک بودھی سی دلیل پیش کی، اور پھر میں اس کے ساتھ تنہا تو نہیں ہوں گی، رملہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کی بہن، اس کی موجودگی میں وہ بھلا مجھ سے کیا کہہ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ مجھے جانا چاہیے۔ وہ ایک مرتبہ پھر الماری کے پاس چلی آئی، پھر سے کپڑوں پر نگاہ دوڑانے لگی، اور پھر اس روز روز کے نت نئی باتوں سے جان چھوٹنی چاہیے، اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک میر سکندر علی سے ایک فیصلہ کن ملاقات نہیں ہو جاتی۔ میں رملہ کے سامنے اس سے کہہ دوں گی کہ اب یہ تماشا بہت ہو گیا، مزید سہنے کی مجھ میں سکت نہیں، میری ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ آج رملہ اتنا کچھ کہہ سن کر گئی ہے، کل کو کوئی اور مجھے یوں ہی ذلیل کرے گا اور میں کچھ نہ بول پاؤں گی۔ بہتر ہے اس قصے سے جان چھڑائی جائے۔ ہاں مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس نے زرد رنگ کا وہی لباس نکالا جو احسن کو بہت پسند تھا۔ پھر نہ جانے کیوں اس کے دل کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے وہ لباس واپس رکھ دیا۔ ہلکے سبز رنگ کا ایک اور لباس منتخب کر کے اس نے بستر پر ڈال دیا، پھر کمرے سے نکل آئی۔ اس کا پھینکا ہوا لاکٹ اب تک وہیں پڑا تھا۔ اس نے لاکٹ اٹھا لیا تھا۔ آج یہ بھی میر سکندر علی کو لوٹا دوں گی۔ اس کے بل بوتے پر وہ مجھے پیغامات بھجواتا رہتا ہے، خراج وصولنا چاہتا ہے۔ اس کی بہن کے سامنے اس کے منہ پر ماروں گی۔ وہ غم و غصے میں گھری سوچے جا رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، 8 بجنے میں بہت دیر تھی۔ وہ مزید منصوبے بنانے لگی۔
ٹھیک 8 بجے بیل بجی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس کو گھورتی ہوئی زینب چونک اٹھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو پورے 8 بجا رہی تھی۔ اسے اپنی دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے جا رہی تھی، خود اسے پوری طرح سے علم نہ تھا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ پھر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ ہلکے سبز رنگ کے لباس میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ہر چند کی اس نے تیاری میں بہت سادگی اور احتیاط کو ملحوظ رکھا تھا، پھر بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بہت دن بعد اس نے کہیں جانے کے لیے خود پر توجہ کی تھی، اور یہ توجہ اس کے وجود سے پوری طرح واضح ہو رہی تھی۔ سادہ مگر دیدہ زیب لباس، ہلکی سی میچنگ جولری اور پرفیوم کے سحر انگیز خوشبو اس کے پورے سراپے کو نہایت قابل توجہ روپ بخش رہے تھے۔ وہ تیسری بیل ہونے سے قبل ہی کمرے سے نکل آئی۔ جمیلہ لاؤنج میں ٹی وی لگائے بیٹھی تھی۔ سنو جمیلہ، میں رملہ بی بی کے ساتھ جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گی، تم دروازہ اندر سے بند کر لو۔ اچھا جینو بی بی، وہ سادگی سے بولی، کھانا کھا لینا اور پڑھ کر سو جانا، میں چابی ساتھ لے جا رہی ہوں، خود ہی دروازہ کھول لوں گی۔ وہ باہر نکلتے نکلتے پھر بولی تھی، جی بی بی۔ اس نے محض اتنا ہی کہا، پھر اس کے عقب میں دروازہ لاک کر لیا تھا۔ زینب اپنا چھوٹا سا پرس سنبھالتی گاڑی تک چلی آئی۔ رملہ بیل بجا کر پھر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ہیلو، زینب کے قریب آنے پر اس نے لہک کر کہا تھا، تو تم تیار ہو؟ زینب خاصا جزبز ہوئی مگر کچھ کہہ نہ پائی۔ اچھی لگ رہی ہو بائی دا وے۔ اس نے زینب کے لیے اگلا دروازہ وا کر دیا۔ بیٹھو، تم آگے بیٹھ جاؤ۔ زینب قدرے بوکھلائی۔ میر سکندر علی کے برابر بیٹھنے کا بھلا اس کے پاس کیا جواز تھا؟ کیا فرق پڑتا ہے یار، اس نے زور دے کر کہا اور زینب کو بازو پکڑ کر اسے سیٹ سے نزدیک کر دیا۔ بیٹھ جاؤ، سکندر بہت شریف ہے۔ اپنی بات پر اس نے خود ہی ہلکا سا کہکا لگایا، اور اس سے بیشتر کہ زینب کچھ کہتی وہ پچھلا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی۔ زینب نے مزید تماشا لگانے کے بجائے آگے بیٹھ جانا ہی مناسب جانا۔ ہر چند کہ اسے رملہ کی یہ حرکت نہایت ناگوار محسوس ہوئی تھی، لیکن فی الوقت بات بڑھانے سے کچھ حاصل نہ تھا، اور پھر وہ تو بات ختم کرنے کے ارادے سے ان دونوں کے ساتھ آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے میر سکندر علی کے وجود سے اٹھتی زبردست مہک کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کوئی نہایت قیمتی اور نفیس پرفیوم استعمال کیا تھا۔ پوری گاڑی کی فضا خوشبو سے بوجھل تھی۔ خوش آمدید، زینب کے بیٹھتے ہی وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ اس گاڑی کی صحیح قیمت تو آج محسوس ہو رہی ہے ہمیں زینب خاتون، جب آپ نے اسے عزت بخشی۔ زینب خاموش رہی۔ میر سکندر علی کی اس قدر رقابت اسے پوری طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا، رملہ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ کچھ دیر کے بعد بولا، آپ اتنی خاموش ہیں کہ خفا لگتی ہیں، کچھ تو بولیں۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، وہ قدرے جل کر بولی، لیکن آرام سے بیٹھ کر۔ ضرور، وہ بولا، ویسے میں آج تک اس خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ میری گاڑی بہت اچھی اور آرام دہ ہے۔ اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا تھا۔ رملہ بھی اس کی ہنسی میں شریک ہوئی، لیکن زینب مسکرا بھی نہ سکی۔ نہ جانے کیوں اسے میر سکندر کا انداز مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں کہوں اسے آپ پورے اطمینان اور توجہ سے سنیں، ہر بات پر سے توجہ ہٹا کر، اور فی الحال آپ کا دھیان سامنے سڑک پر ہونا چاہیے۔ آئی ایم سوری میڈم، آپ شاید برا مان گئیں۔ بہرحال اٹ واز اونلی اے جوک۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی خوش دلی اور شگفتگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تمہارے جوکس کی عادت آہستہ آہستہ ہی پڑتی ہے سکندر، رملہ نے گویا اسے پچکارا تھا۔ زینب کو بھی پڑ جائے گی۔ میر سکندر نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، جبکہ اس کی اس بات پر بھی زینب تلملا کر رہ گئی تھی۔ آج اسے رملہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ گاڑی 5 اسٹار ہوٹل کے عالی شان عمارت کے سامنے جا رکی۔ زینب گاڑی سے اتر کر لمحہ بھر کے لیے پزل ہو گئی۔ باوردی دربان نے مؤدب انداز میں ان کے لیے گلاس ڈور وا کیا تھا۔ خوبصورت جھلملاتے فانوسوں سے سجے لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ لوگ ڈائننگ ہال میں جا کر بیٹھے، تو زینب کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ ایسی جگہ پر آنا تو اس کے لیے خواب تھا، ایک سحر انگیز خواب، ایسا خواب جس سے اس کی پلکیں عرصہ ہوا رضاکارانہ طور پر دستبردار ہو گئی تھیں۔
ایسی ہی زندگی کی خواہش تو کی تھی اس نے، لمبی جگمگاتی گاڑی، روشن چمکدار راتیں جو دن کو مان کرتی ہوں، قیمتی اشیاء سے سجی دکانیں جہاں ہر شے دسترس میں لگتی ہو، اور 5 اسٹار ہوٹلوں کی مدھم مدھم خوابناک روشنی سے بوجھل ماحول والے ڈائننگ ہال، جہاں مقابل بیٹھے افراد صرف ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے ہوں اور دنیا و مافیا سے بے نیاز ہوں، فکروں سے آزاد، ہواؤں میں اڑتی زندگی۔ ایسی ادھار کی خوشیوں پر وہ کب تک خوش رہ سکتی تھی؟ وہ یہ سب کچھ سوچ کر چند لمحوں کے لیے افسردہ ہو گئی تھی۔ مقابل بیٹھے میر سکندر علی نے بغور اس کا چہرہ پڑھا تھا۔ آپ کے چہرے پر مسکان بھلی معلوم ہوتی ہے زینب خاتون، اس کی جانب قدرے جھکتے ہوئے وہ بولا تھا، مسکرائیے ہر غم کو بھول کر۔ وہ ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں، رملہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ضرور، ہم تب تک آرڈر دیتے ہیں۔ میر سکندر نے مسکرا کر رملہ کو دیکھا تھا۔ رملہ کے جانے کے بعد وہ بڑے اطمینان سے مینو کارڈ دیکھنے لگا۔ زینب نے ایک نگاہ فضو خیز ماحول پر اور سامنے بیٹھے میر سکندر علی پر ڈالی تھی۔ آرام دہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے، آئی برو قدرے اوپر کو چڑھائے وہ مینو کارڈ پر نگاہ دوڑا رہا تھا۔ زینب کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ آدمی وہ حقیقتاً شاندار تھا، یا شاید اس کے وجود کے روئیں روئیں سے جھلکتی امارت کا احساس تھا جو اسے متاثر کن شخصیت کے روپ میں پیش کرتا تھا۔ ارے، پھر وہ قدرے چونکا۔ آپ اسی طرح بیٹھی ہیں؟ بھائی دیکھیں کارڈ، ڈشز سلیکٹ کیجئے، مہمان تو آپ ہیں، ہم آج آپ کی پسند کا کھانا کھائیں گے۔ زینب اسی طرح بیٹھی رہی۔ میں یہاں کھانا کھانے نہیں آئی ہوں سکندر صاحب۔ پھر وہ آہستگی سے بولی، کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور، بہت سی ضروری باتیں ایسی ہیں جو مجھے بھی کہنی ہیں، لیکن سب کہنی سننی کھانے کے بعد۔ آپ یقین کیجئے ایک ضروری میٹنگ میں الجھ کر آج لنچ تک نہ کر سکا۔ آپ خالی پیٹ مجھ سے نہ کچھ کہا جائے گا اور نہ سنا جائے گا۔ زینب خاموش ہو گئی۔ پھر سکندر علی نے خود ہی آرڈر دیا تھا، نہایت لمبا چوڑا آرڈر۔ ویٹر کو اس نے کتنی ڈشز کے نمبر نوٹ کروائے تھے وہ اندازہ نہ کر سکی۔ منہ کھولے حیرانی سے وہ سکندر علی کو دیکھتی رہی، جو اب ویٹر کو یہ بتا رہا تھا کہ کھانے کے بعد وہ کون کون سی ڈیزرٹ لینا پسند کرے گا۔ آپ اتنا کھانا کھاتے ہیں؟ ویٹر کے جانے کے بعد وہ حیرانی سے بولی۔ وہ مدھم سروں سے ہنسنے لگا۔ میں نے آپ سے کہا نا، آج آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم اپنے مہمانوں کی تواضع ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ زینب سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی، پھر دفتن اسے خیال آیا تھا، یہ رملہ کہاں رہ گئی؟ میرا خیال ہے وہ واپس چلی گئی ہے۔ میر سکندر علی بے حد اطمینان سے بولا تھا۔ کیا؟ زینب کو جھٹکا لگا۔ واپس؟ کہاں چلی گئی؟ گھر۔ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوا، ٹھنڈے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ زینب کی سمجھ میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ بھی نہ آ سکا۔ وہ اسے حیرانی بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ گھر چلی گئی ہے زینب؟ پانی کا گلاس آدھا خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ دراصل ہم دونوں کے درمیان اپنی پوزیشن اسے آکورڈ لگ رہی تھی، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ زینب جو اب تک قدرے اطمینان سے تھی یکایک پریشان ہو اٹھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں اس پر بھروسہ کر کے آئی تھی، یہاں وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلی گئی؟ ایزی زینب، ایزی، سکندر علی گمبھیرتا سے بولا۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، پریشان مت ہو پلیز۔ دیکھیے آپ کی پریشانی ماحول کے حسن کو بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ ماحول کی خوبصورتی اس مدھم سروں میں بجتی، اپنا پتہ دیتی تنہائی کو محسوس کیجیے۔ آئندہ کی زندگی کا لائحہ عمل ترتیب دیجیے، ہم اسی لیے تو یہاں مل کر بیٹھے ہیں۔ آئندہ زندگی؟ زینب ہر بات بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے زینب، ہمیں اپنے تعلق کو ایک فیصلہ کن موڑ دینا چاہیے۔ تعلق؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ میں سمجھتا تھا زینب، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، جیسے کہ میں ہر حسین شے کو پسند کرتا ہوں، کیاری میں کھلے کسی گلاب کو، کسی نیلی جھیل کے پانیوں پر تیرتے گلابی کنول کو، بارش کی نرم بوندوں کو۔ میں سمجھتا تھا زینب کہ میں آپ کو صرف پسند کرتا ہوں، آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور بس۔ لیکن میں غلط سمجھتا تھا زینب۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔
زینب اسے ساکت بیٹھی دیکھتی رہی، اور میں یقیناً غلط ہی سمجھتا تھا، کیونکہ مرد اتنی سچائی اور خلوص سے بے جان چیزوں کو تو پسند کر سکتا ہے، لیکن ایک جیتی جاگتی عورت کو نہیں۔ پسندیدگی کا جذبہ بہت جلد خواہش، اور خواہش سے جنون میں بدل جاتا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں میرا جذبہ بدل چکا ہے زینب، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ضرور اور ہمیشہ کے لیے۔ زینب کا دل ایک لمحے کو روکا اور پھر پوری تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس کی گفتگو سنتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ساتھ کسی بھی عورت کے لیے خوشی اور فخر کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسے خوش فہمی مت سمجھنا، میں نے عورتوں کو اپنی جانب اس طرح مائل ہوتے دیکھا ہے جیسے لوہا مقناطیس کی جانب مائل ہوتا ہے۔ وہ عورتیں اور ہوتی ہیں سکندر صاحب، وہ بمشکل بولی تھی، جنہیں آپ کے ساتھ کی خواہش ہوتی ہوگی، وہ جنہیں یقین ہوتا ہوگا کہ وہ آپ کو اپنا بنا سکتی ہیں۔ میں تو ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرا ایک شوہر ہے، ایک گھر ہے۔ کم آن زینب، اس نے قدرے ناگواری سے جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑائی تھی۔ ان فرسودہ دقیانوسی بندھنوں کو میں قطعاً اہمیت نہیں دیتا۔ وہ ڈولی اور جنازے جیسے الفاظ پر مشتمل نصیحتوں والے زمانے بیت گئے۔ یہ نیا دور ہے، مشینی دور، کھٹا کھٹ نئے نئے فیصلے کرنے اور ان پر عمل کر گزرنے کا دور، پڑھے لکھے لوگوں کا دور۔ زندگی میں کہیں کوئی فیصلہ غلط کر بھی لیا تو اس پر ملال کیسا؟ مجھے اپنے کسی فیصلے پر کوئی ملال نہیں ہے۔ اس نے جیسے احتجاج کیا تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش ہوں۔ او زینب، اس نے بے حد برا منہ بنایا تھا، جیسے کوئی بے حد کڑوی شے نگل لی ہو۔ جھوٹ مت بولو، فار گاڈ سیک، جھوٹ مت بولو، یہ منافقت تم جیسی لڑکی پر سوٹ نہیں کرتی۔ تم ان باتوں سے بہت اوپر ہو۔ میں جانتا ہوں تم اس شخص کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ کیسے خوش ہو سکتی ہو تم؟ تمہاری زندگی میں کچھ بھی تمہارے شایان شان نہیں، ایک چیز بھی نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تمہارا شوفر لگتا ہے وہ۔ زینب خفت سے لبوں کو کاٹنے لگی۔ سکندر علی کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرے پاس چلی آؤ، میں شدت سے تمہارا منتظر ہوں۔ ایسا ممکن نہیں، وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے سوئٹ ہارٹ، وہ مسرور سے لہجے میں بولا۔ اتنا مشکل مت لو اس بات کو، صرف یہ کہو کہ تم ایسا چاہتی ہو۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی، وہ بے حد کمزور لہجے میں بولی۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش ہوں۔ ہاں، اس نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ لیا۔ پھر منافقت؟ ویٹر ٹیبل پر کھانا چننے لگے تھے، وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ سکندر گلدان سے ایک گلاب نکال کر اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔ زینب اپنی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ کسی بات کو اٹل قرار دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سکندر کی باتوں نے اس پر بہت نہیں تو تھوڑا اثر ضرور کیا تھا۔ وہ جو کچھ کہنے اور کرنے آئی تھی اب خود میں اس کی ہمت نہیں پاتی تھی۔ ان دونوں نے کھانا قدرے خاموشی کے عالم میں کھایا تھا۔ شاید سکندر علی کھانے کے دوران زیادہ گفتگو کا عادی نہ تھا۔ اپنا نیپکن گھٹنوں پر پھیلا کر وہ بڑے نفیس انداز میں کانٹے چوری سے کھانا کھانا شروع ہو گیا تھا۔ زینب کی بھی بھوک مر گئی تھی، اس کا دماغ انتشار کا شکار تھا۔ طرح طرح کی ڈشز دیکھ کر بھی اس کی بھوک نہ چمکی۔ اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر وہ بے دلی سے چمچہ چلاتی رہی، کبھی کبھی پانی کا گھونٹ بھر لیتی۔ یہ لاہوری چکن ٹیسٹ کرو نا، بڑی عمدہ ڈش ہے۔ اس کی بے دلی اور کھانے کی رغبت نہ دیکھ کر سکندر علی نے خود ہی اسے مختلف چیزیں دینا شروع کیں۔ یہ فرائیڈ رائس لو، یہاں کا براؤن میٹ بہت عمدہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کیا تم نے؟ زینب اس کے ہاتھ سے ڈش لے کر واپس ٹیبل پر رکھ دیتی تھی۔ اس کے ذہن میں تو وہ تب سے اب تک ایک ہی جملہ اٹکا ہوا تھا، کبھی اس کے ساتھ خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تمہارا شوفر لگتا ہے وہ۔ کھانے کے بعد میٹھے کا اور پھر بلیک کافی کا دور چلا۔ زینب کو وقت گزرنے کا احساس تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ پھر اسے سکندر علی کی ہمراہی میں وہاں بیٹھنا برا بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر اور وہاں گزارنا چاہتی تھی، جانے زندگی میں پھر کبھی وہاں آنا نصیب بھی ہوتا تھا یا نہیں۔ دونوں باہر نکلے تو زینب کی جھجک قدرے زائل ہو چکی تھی۔ ماربل کے چکنے فرش پر پھسل کر گر جانے کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس نے کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتری تھیں اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی آگے بڑھی تو باوردی دربان نے بڑا زوردار سلام جھاڑا تھا۔
کیا خیال ہے سمندر چلیں؟ میر سکندر علی نے گاڑی کو اسپیڈ میں ڈال کر اس کی جانب دیکھا۔ مون لائٹ نائٹ ہے، بڑا لطف رہے گا۔ زینب نے اس کی جانب دیکھ کر سر جھکا لیا۔ پھر صحیح، مدھم سروں میں اس نے کہا تھا۔ اس پھر صحیح میں کئی ان کہے افسانے پوشیدہ تھے۔ سکندر علی نے مسکراتے ہوئے گاڑی کو گھر کے رستے پر ڈال دیا۔ سکندر نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ زینب بڑے اطمینان اور سکون سے دروازہ ان لاک کر کے اندر داخل ہوئی اور اندر سے پھر لاک لگا لیا۔ میں ہوں جمیلہ، سو جاؤ۔ وہ لائٹ جلا کر کچن میں چلی آئی، کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ بی بی جی، جمیلہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھیں آپ؟ میں تو جی ڈر گئی تھی۔ کیوں؟ اس نے گلاس لبوں سے ہٹا کر آئیبرو چڑھا کر پوچھا۔ ڈرنے کی کیا بات تھی؟ رات کا 1 بجا ہے جی، رملہ بی بی تو کب کی گھر آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی آپ نہ جانے کہاں رہ گئی ہیں۔ زینب کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اسے رملہ کی حرکت یاد آئی اور اس پر اثر نو غصہ آنے لگا۔ کوئی بات نہیں، اب تو میں آ گئی ہوں نا، آرام سے سو جاؤ، وہ قدرے رسانیت سے بولی۔ جمیلہ پلٹ گئی تو وہ کچھ دیر وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر لائٹ بجھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ بند کر کے وہ اپنے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جانے سے قبل اس کا دل جتنا بوجھل اور ان گنت وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا، اب اتنا ہی ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ وہ خود میں بے حد تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ کیا شاندار زندگی ہے میر سکندر علی کی، ٹاپس اتارتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ آدمی ہے کہ کسی دیس کا راجا، کیسی آن بان ہے، کیسی ٹھاٹ باٹ ہیں۔ یہی کچھ تو چاہا تھا میں نے، ایسے ہی شہزادے کا انتظار کرتی تھی۔ لیکن اماں، ہائے، انہیں بہت جلدی تھی۔ کیا تھا جو میں چند سال اور کنواری رہتی تو آج میرے سارے سپنے میرے اپنے تو ہوتے، ستارے بن کر میرے آنچل میں بھر جاتے اور میں اپنا تاروں بھرا آنچل آسمان پر پھیلا دیتی۔ ایک دنیا مجھے دیکھتی، میرے نصیب کو سراہتی۔ کم از کم کوئی مجھے یہ تو نہیں کہتا کہ وہ شخص میرے ساتھ کھڑا میرا شوہر لگتا ہے۔ ہائے، دل کو ٹھیس سی لگتی تھی۔ وہ پیروں کو سینڈل کی قید سے آزاد کر کے بستر تک چلی آئی۔ بستر پر کوہنی کے بل دراز ہو کر سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ اور وہ کہتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ممکن ہے۔ میں کہتی ہوں ضروری نہیں کہ جو ممکن ہو وہ سہل بھی ہو، کبھی کبھی مشکل ناممکن کا روپ ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو وہ چاہتا ہے اگر ناممکن نہیں تو بھی بے حد مشکل ہے، بے حد مشکل۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے اس مشکل کو آسان بنا کر سوچا، ناممکن کو ممکن بنا کر دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے آنکھیں کھول دیں۔ اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ اسے بچپن میں کبھی سنی ہوئی اپنی ماں کی دعا یاد آ گئی۔ وہ بھری جوانی میں بیوہ ہوئی تھیں۔ زینب اکثر انہیں جائے نماز پر بیٹھا دیکھتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھیں، اے اللہ میرے مالک، تو نے ایک آدمی کا منہ دکھایا ہے، بس اب قبر کا منہ دکھائیو۔ زینب کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے لگا بستر پر کانٹے اگائے ہوں۔ وہ گھبرا کر بیٹھ گئی تھی۔ دوسرے دن صبح ہی رملہ چلی آئی تھی۔ جمیلہ کچن میں مصروف تھی وہ جب دروازہ بجا۔ زینب سو کر اٹھی تھی، بکھرے ہوئے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی ہوئی وہ دروازے تک چلی آئی۔ اوہ، تم ہو؟ دروازے پر کھڑی رملہ کو دیکھ کر اس کا انداز قدرے روکھا ہو گیا۔ آ جاؤ، وہ ہٹ کر اس کو راستہ دینے لگی۔ رملہ کا انداز بھی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ چند قدم ہی اندر آئی۔ ابھی اٹھی ہو؟ رات خاصی دیر ہو گئی ہوگی۔ زینب نے پلٹ کر اسے خشمگی نظروں سے گھورا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ اینی وے، میں کہنے آئی تھی تمہارے ہسبینڈ کا فون آیا ہے لاہور سے۔ احسن کا فون؟ زینب چونک اٹھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی میسج؟ میسج یہی ہے کہ وہ آدھے گھنٹے بعد فون کریں گے، آ کر سن لینا۔ اچھا، زینب سوچتے ہوئے بولی، خیر آدھے گھنٹے بعد ہی کریں گے نا۔ آؤ تم تو بیٹھو، چائے پی لو۔ نہیں، میں چلوں گی اب۔ اماں گھر پر نہیں ہیں اس لیے مجھے آنا پڑا، دروازہ بھی لاک نہیں کیا ہے میں نے۔ تم آؤ گی تو چائے وہیں پی لیں گے۔ وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ بظاہر دونوں ہی قدرے رواداری اور مروت کا مظاہرہ کر رہی تھیں، لیکن لہجے دونوں کے بے تاثر ہو رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے سخت نالاں نظر آتی تھیں۔
رملہ چلی گئی تو زینب کچن میں آ کر جمیلہ کو کھانے کے متعلق ہدایات دینے لگی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، وہ تو دل میں بہت دن تک رملہ کے گھر نہ جانے کا ارادہ باندھے ہوئی تھی۔ وہ اس سے قطعی طور پر بات چیت بند کر لینا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو الٹا اسے اپنا ہی کام آن پڑا تھا۔ پھر اسے احسن کے فون کا سن کر بھی عجیب سی بے چینی لاحق ہو گئی تھی، نہ جانے اس نے فون کیوں کیا تھا۔ پہلے تو اس نے کبھی اس طرح کا پیغام نہیں چھوڑا تھا، بس خیر خیریت کی اطلاع کہلوا دیتا تھا۔ اسے وہاں سے ایسی کون سی ضروری بات یاد آ گئی تھی؟ دل کا چور خواہ زینب کو پریشان کرنے لگا تھا۔ آدھا گھنٹہ اس نے بمشکل کاٹا تھا۔ بال سنوار کر ہلکی سی لپسٹک لگا کر وہ کچھ پہلے ہی رملہ کی طرف چلی آئی تھی۔ ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں۔ رملہ نے اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ بڑی جلدی ہے شوہر نامدار کا فون سننے کی۔ اس کا لہجہ بظاہر شرارتی تھا، لیکن زینب جانتی تھی کہ وہ طنز کر رہی ہے۔ تم مجھے چائے کی آفر کر کے آئی تھی، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ میں نے سوچا شاید تم چائے بنا کر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں ضرور، تم بیٹھو میں چائے بناتی ہوں۔ اماں کو تو میں نے چند ضروری اشیاء لینے کے لیے مارکیٹ بھیجا ہوا ہے، تب تک فون بھی آ جائے گا۔ وہ ہمیشہ زینب کو اپنے ساتھ کچن میں ہی لے جایا کرتی تھی، لیکن آج وہ اسے وہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ زینب صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر اس کے رویے کے متعلق سوچنے لگی۔ ٹیلی فون کی بیل نے اسے خیالات سے چونکایا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر فون تک پہنچی تھی۔